دوستو اس دنیا میں انسان نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں سال سے موجود ہے اور اس نے دنیا کے مختلف مقامات پر اپنی باقیات چھوڑی ہیں۔ اس قدیم ترین انسان کی ان باقیات کو دیکھ کر آج کا جدید انسان اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ اشرف المخلوقات نے جس جگہ بھی اپنے ڈیرے ڈالے وہاں اپنے ہنر سے ایسے شاہکار تعمیر کر ڈالے جو آج بھی انسان کو حیران کرتے ہیں۔ دوستو ان قدیم باقیات یا عجائبات میں سے ایک عظیم الشان عجوبہ دیوار چین ہے۔ دیوار چین کو آج تک کا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے اور اس عظیم الشان سٹرکچر کی تعمیر میں سال اشرے نہیں بلکہ صدیاں لگی ہیں۔ دیوار چین چائنا کے 9 صوبوں میں موجود ہے اور اس کو 6 چینی خاندانوں نے وقفے سے اپنے ادوار میں مکمل کیا اور اس دیوار کو 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا۔ دوستو چنگ سلطنت کے شہنشاہ چنگ شی ہونگ نے اپنے اس دور سلطنت میں چین کے مختلف علاقوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع کیا، لیکن یہ دیوار اس کے دور سلطنت میں مکمل نہ ہو سکی، لیکن اس کے دور میں 5000 کلومیٹر طویل دیوار مکمل کر لی گئی اور اس کے بعد مختلف شہنشاہوں کے عہد میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا، لیکن دیوار اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی تعمیر نہ کی جا سکی اور پھر آخرکار 13ویں صدی میں منگ ڈائنیسٹی نے اس دیوار کو مکمل کرنے میں کام تیز کر دیا اور اس عظیم الشان دیوار کا زیادہ تر حصہ منگ شہنشاہوں کے دور میں 13ویں سے 17ویں صدی کے درمیان مکمل ہوا۔ اس طرح مجموعی طور پر اس دیوار کا مکمل عرصہ تقریباً 2000 سالوں پر محیط ہے۔ دوستو زمانہ ماضی میں اس دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ کبھی 5000 کلومیٹر تو کبھی 6 سے 7000 کلومیٹر لگایا جاتا رہا، لیکن چونکہ دوستو یہ دیوار کوئی چھوٹی موٹی یا کسی گھر کی دیوار نہیں بلکہ یہ عظیم الشان دیواروں کا مجموعہ ہے اور اسے ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے، اس لیے اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے۔ تو 2012 میں ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس عظیم الشان دیوار کی لمبائی 21,196 کلومیٹر بنتی ہے۔ دوستو آپ نے یہ تو ضرور سوچا ہوگا کہ اتنی بڑی اور عظیم الشان دیوار آخر کیوں بنائی گئی؟ تو دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ ماضی میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین اور اس کے قریبی علاقوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ ایک جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منگول کی افواج عظیم دیوار چین کو گرا کر چین میں داخل ہوئی تھی، لیکن 13ویں صدی میں منگ خاندان نے منگول افواج کو چین سے نکال دیا اور دیوار کو پھر سے مضبوط بنایا، اور پھر 14ویں صدی میں منگ خاندان نے اس دیوار پر فوجی قلعے، سڑکیں اور واچ ٹاور بھی بنائے۔ محققین کے مطابق اس دیوار پر 25,000 ٹاور تعمیر کیے گئے۔ دوستو آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ دیوار کی تعمیر پر تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا، جن میں 3 لاکھ فوجی جوان اور 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس عظیم الشان دیوار کے میٹیریل میں ریت، اینٹیں، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا اور کہیں کہیں پر تو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا۔ اور محققین کے اندازے کے مطابق اس بلند و بالا دیوار میں تقریباً 3 ارب 87 کروڑ کی رقم خرچ ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق دیوار چین کے تمام حصوں پر آج کے حساب سے تقریباً 95 ارب امریکی ڈالر رقم خرچ ہوئی۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتانا ضروری ہوگی کہ چینی شہنشاہ شی چنگ ہون نے دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی طاقت کی زور پر لیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے
اس لیے اس دیوار کو دنیا کا طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس دیوار کی ایک دلچسپ کہانی یہ بھی ہے کہ چائنا کے شہر جیاگوان کے مقام پر عظیم الشان درہ بھی موجود ہے۔ یہ درہ بھی منگ خاندان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کہانی میں دراصل چینی انجینئر کا ذکر کیا گیا ہے۔ چینی انجینئر نے درے کے حوالے سے حساب لگایا کہ درہ جیاگوان کے لیے 99,999 اینٹیں درکار ہوں گی۔ حکام کو اس کی بات کا یقین نہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے حساب سے ایک اینٹ بھی غلط نکلی تو سارے مزدوروں کو 3 سال قید بامشقت ہوگی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد لیکن ایک اینٹ بچی پڑی رہی۔ حکام نے جب اس کے بارے میں جاننا چاہا تو انجینئر نے بڑے اعتماد سے کہا کہ یہ اینٹ کوئی دیوتا وغیرہ یہاں رکھ گئے ہیں، اگر اسے چھیڑا گیا تو دیوار نیچے گر جائے گی۔ اور دوستو، بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے وہ اینٹ آج بھی اسی جگہ موجود ہے، کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ انیس سو 38 میں چین اور جاپان کے درمیان ایک جنگ بھی اس دیوار پر لڑی جا چکی ہے، جسے سیکنڈ سائنو جاپنیز وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ سے دیوار کو بہت نقصان پہنچا۔ دوستو، اگرچہ منگول قوم کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ دیوار تعمیر کرائی تھی، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگوں کے طور طریقے بھی تبدیل ہوتے گئے۔ اب جنگیں گھوڑوں یا پیدل فوج کے ذریعے نہیں لڑی جاتی، اس لیے دیوار کی حیثیت بھی اب حملہ آوروں سے تحفظ کی نہیں رہی، بلکہ اس کی حیثیت اب ایک عجوبہ روزگار تعمیر کے طور پر ہے۔ اس لیے لاکھوں لوگ سیاح صرف دیوار چین دیکھنے کے شوق سے چین کا سفر کرتے ہیں۔ سن 1970 میں پہلی بار دیوار چین کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا اور آج بھی لاکھوں سیاح اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے چلے آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سالانہ تقریباً 1 کروڑ لوگ دیوار چین کا وزٹ کرتے ہیں۔ دیوار چین کا بہترین وزٹنگ پوائنٹ چائنا کے بیجنگ شہر کے پاس موجود ہے۔ دوستو، پوری دنیا سے مختلف ممالک کے عہدیداران اس دیوار چین کا وزٹ کر چکے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس ہزاروں میل لمبی دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر عبور کیا ہے اور یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ دوستو، آخر میں ہم آپ کو دیوار چین کے متعلق بنائے گئے کچھ مفروضوں کے بارے میں بھی بتاتے چلیں، جو کہ بہت مشہور ہیں، جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ اور مشہور مفروضہ اس کی تعمیر سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئی ہیں، لیکن اس مفروضے کی سچائی آج تک ثابت نہیں ہو سکی اور یہ صرف مفروضے ہی ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی اس عظیم الشان دیوار کی کہانی؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔